القبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال اللہ عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حاضرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلدی دوبارہ آپ کے اسٹون میں آنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ مفتی مشتاق صاحب جیسی شخصیتیں یہاں آتی رہتی ہیں. چونکہ قریب بھی ہیں تو ان سے استفادہ آپ حضرات کے لیے آسان ہے، تو کبھی کبھی مولانا کو بلا کر ان سے فائدہ اٹھائیں. مولانا نے کچھ زیادہ ہی حسن ظن کا میرے ساتھ معاملہ فرمایا. جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب ان کی صفات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں. اب حدیث پاک میں مومن کا آئینہ ہے، تو ان کو میرے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آیا تو اپنے ہی بارے میں فرما رہے تھے جو کچھ فرما رہے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے کلمات کو دعا کے طور پر قبول فرمائے. قرآن پاک کی مشہور آیت جو میں نے پڑھی شروع میں، سورہ حجرات کی آیت ہے، دوسرے رکوع کی، بہت مشہور آیت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب ناس کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں کافر، مسلمان، مشرک، منافق، نیک، برا، حضور علیہ السلام زمانے کے اب کے سارے انسان آ گئے، کوئی چھوٹا نہیں اس میں. تو اللہ نے پورے انسانوں سے خطاب فرمایا تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسانوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. جہاں اللہ پاک کو خاص طور سے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے کیا کہنے، اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. خاص طور سے ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، اے میرے ماننے والوں، اے میرے ماننے والوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں. کتنا پیارا انداز ہے. سبحان اللہ کے اس پیارے اور نرالے انداز پر قربان جائیں. کہاں اللہ تعالیٰ، کہاں جیسے گنہگار لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے اتنی محبت ہے، باقاعدہ خطاب فرماتے ڈائریکٹ، اے ایمان والو، اے ماننے والوں. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں، تم کو آگے ایمان لانا نہیں ہے تو ایمان لا چکے ہو، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ ہی ہے. اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو. پھر جب ایمان لا چکے ہو تو پھر میرا حکم جب آ جائے تو ٹال مٹول سے کام مت لو، اس پر عمل کرو، آگے پیچھے مت سوچو، تردد نہ کرو، تذبذب نہ کرو، بلکہ جو میں کہوں اس پر عمل کرو، اس لیے کہ تم مان چکے ہو. آئندہ ماننا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک تو پیارا انداز بھی ہے، پھر تنبیہ بھی زبردست ہے کہ جب مان چکے ہو تو کیوں پورے احکام نہیں مانتے، یہ حکم مانتے نہیں مانتے. یہ کوئی ماننے والوں کی عادت ہے؟ یہ کوئی ماننے والوں کا سلیقہ اور وتیرہ ہے کیا؟ تو وہ خطاب تو ایمان والوں سے جا بجا ہے. یا ایھا الناس بھی پہلے پارے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو. کس سے؟ من ذکر و انثیٰ، یہ ایک مرد اور ایک عورت سے، بلکہ اس عورت کو بھی اسی مرد ہی سے پیدا کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنایا تو اس پر 39 دن 39 ڈیز غموں کی بارش ہوئی، آخر میں ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اب پرسنٹیج کا اندازہ لگا لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کسی کو 39 غم ملے اور یہ خوشی ملی تو اسے پورا حصہ مل گیا. اس سے زیادہ جس کو ملا وہ زیادہ خوش نصیب ہے. لیکن اگر کسی کو 39 مصیبتیں، غم، پریشانیاں ملی اور یہ خوشی ملی تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے پورا مل گیا ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، 39 دن غموں کی برسات فرما دی خاکی پتلے پر،
آخر میں ایک دن خوشی کی برسات ہوئی. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے خود کو تنہا پایا، وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، اور دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا. حالانکہ جنت میں کہیں باہر نہیں تھے، وہ دلچسپی کا سامان بڑا اس لیے تھا کہ اکیلے تھے، وحشت تھی، کوئی تھا ہی نہیں دل لگانے کے لیے. اب فرشتے تو الگ جنس کے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے. کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں مالک، کہاں مملوک، سمجھ رہے؟ تو بہت پریشان تھے، دل نہیں لگ رہا تھا، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یاس کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو انہی سے پیدا کیا. اور کیسا پیدا کیا؟ اپنے دست قدرت سے ان کی بائیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. آپ کو معلوم ہے ہڈی کی پسلیاں بہت سیدھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں. بولو بھائی، ٹیڑھی ہوتی ہیں. اور ویسے دونوں طرف کی پسلی کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، بائیں طرف کی کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے. تو حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. اسی لیے عورت میں کچھ ٹیڑھا پن مردوں کی بنسبت کیا ہے؟ بولو بھائی، ڈرو نہ کو، وہاں تک بات جاتی نہیں، کچھ زیادہ ہے. مردوں کی بنسبت عورتوں میں ٹیڑھا پن زیادہ ہے، اور اس میں ایک طرح کا حسن بھی ہے. اگر وہ بالکل سیدھی ہوتی تو زندگی کا مزہ نہ آتا، جو بھی بولے مان لیتے، کیا مزہ آتا. کبھی اقرار، کبھی انکار، کبھی محبت، کبھی بظاہر محبت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو اس میں ایک جاذبیت ہے، ایک کشش ہے، ایک دلکشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی کی ہڈی سے حوا کو پیدا کیا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو ارشاد فرمایا کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی ہڈی سے پیدا ہوئے، اس لیے پورے طور پر سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. اذا استقمتها کسرتها، اگر پورے طور پر سیدھا کرنا چاہتے ہو توڑ دو گے. بیت کی لکڑی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے؟ بولو، ارے بولو بھائی، نہیں معلوم کیا؟ بیت جانتے نہیں؟ ٹیڑھی ہوتی ہے. اسے کیا کرتے ہیں؟ گرم کرتے ہیں، تھوڑا سیدھا کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ گرم کر کے بیوی کو سیدھا کریں. تو بیت کی لکڑی کو سیدھا کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے عورت جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پیغمبر بھی سیدھا نہیں کر سکتے، اور عورت جب سیدھی ہوتی ہے تو فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. ایک بڑی عجیب و غریب چیز اللہ نے عورت میں رکھی، استقامت جسے کہتے ہیں. جب کسی راہ پر آ جاتی ہے تو جم جاتی ہے، اور لوہے کی کیل گویا بن جاتی ہے، ہٹتی نہیں ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر. نوح علیہ السلام کو تو آدم ثانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، 950 سال انہوں نے دعوتی دین کا کام کیا. اتنی لمبی عمر کسی کو نہیں ملی، اتنا لمبا کسی نے دعوت کا کام بھی نہیں کیا. اور وہ دعوت کس میں تھی؟ ماننے والوں میں نہیں تھی، دعوت کرنے والوں میں نہیں تھی. وہ ان میں تھی جو کفر و شرک میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے پاس الگ الگ نام سے بت بنے ہوئے تھے اور خوب جمے ہوئے تھے اس کی پوجا پر. تو ان میں 950 سال. اب بتائیں کتنی زبردست آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا. لیکن پیغمبر ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اسی کام کے لیے ہم کو بھیجا ہے، تو پھر کام چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ راضی ہے، پھر چاہے دنیا ناراض ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. سمجھ رہے؟ اصل کام تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو ہمارا کام تو ہو گیا. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پیغمبروں کا کام سیدھے راستے پر لانا نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے. اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بندوں کو اس نیت سے کہ یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اللہ کے قہر سے، اس کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچ جائیں. پیغمبر کا اتنا ہی راستہ دکھانا. چلاتا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ چلاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. مگر دوسری جگہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں.
اور چلاتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال ہر حال میں ہر طرح سے، اللہ اکبر، کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ جب 950 سال اتمام حجت ہو گیا تب اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے بد دعا کی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہمیشہ دعا کرنا ہی اللہ کو پسند نہیں، کبھی کبھی بد دعا کرنا بھی پسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دعائی کرنا ہمیشہ پسند نہیں ہے۔ جب حالات ایسے معلوم ہو کہ اب دعا کا فائدہ نہیں ہوگا تو بد دعا کرنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اتنے قوت فیصلہ کی ضرورت، اتنے علم کی ضرورت، اتنی سمجھ کی ضرورت ہے، اتنی کیپیسٹی کی ضرورت ہے۔ وہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہر ایک نہیں سوچتا میری جور ہوئی 1 مہینے سے بریانی بنا رہی ہے، بد دعا کرنا نہیں، وہاں بد دعا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال برداشت کیا، اس کے بعد بھی اللہ نے چونکہ بد دعا کروائی اس لیے دعا کی۔ پیغمبر تو کبھی اپنی زبان سے اپنی پسند سے کچھ کہتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی پسند سے کچھ کہتے نہیں، جو وحی الہی ہوتی ہے بس اسی کو اپنی زبان پر بھی لاتے ہیں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا جو کی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو بد دعا اتنی پسند آئی، پوری سورہ نوح کا 1 رکوع اسی میں ہے۔ تقریباً سورہ نوح جو 29 پارے میں ہے، یہ 1 رکوع پورا نوح علیہ السلام کی بد دعا ہی بد دعا ہے۔ اس میں کچھ دوسری باتیں بھی ہیں لیکن اس کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے پیغمبروں کی دعا بھی اللہ کی مرضی سے، بد دعا بھی، اور یہ ہم کو تعلیم ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کی مرضی کے موافق کریں، اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، بہت طرح سے سمجھا، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، آپس میں کہتے تھے اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نسل کو مت چھوڑو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا کافروں کی زمین پر ہرگز نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، خود تو گمراہ ہوئے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اولاد بھی ان کی فاجر و کافر ہوگی۔ یہ تو خود سدھرے نہیں، اگر تو ان کو چھوڑے گا۔ اب سانپ کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ سبولیا ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا شیطان کے پیٹ سے انسان پیدا ہو جائے اور سانپ کے پیٹ سے کوئی فائدہ پہنچنے والی چیز پیدا ہو جائے۔ تو تجربہ تھا 950 سال کا، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے کہ اگر جلیں گے بھی تو کسی فاجر و کافر کو جلیں گے۔ پھر آخر میں دعا بھی ہے، تو خیر بڑی لمبی بات ہے وہ۔ تو نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا تو کیا گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے؟ گھر والوں کو بھی سمجھایا ہے۔ پہلے گھر والوں پر محنت ہوتی ہے، بعد میں دوسروں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دعوت دین کا کام کہاں سے کرنا ہے؟ باہر سے نہیں کرنا، پہلے کہاں سے کرنا ہے؟ پہلے نصیحت کا اثر خود پر ہو، خود کو نصیحت کریں۔ اوصیکم بنفسی بتقوی اللہ، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، وإیاکم، پھر تم کو بھی۔ تو پہلے وصیت اور تاکید کس کے لیے؟ خود اپنی ذات کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اس کے بعد ہے اس کے لیے بڑی نزاکتیں، بڑی استعداد کی ضرورت ہے، بڑا فہم چاہیے۔ خیر، تو نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کی تو باہر والے کیا، خود گھر کی بیوی درست نہیں ہوئی، ان کا بیٹا ایک تھا کنعان، وہ بھی درست نہیں ہوا۔ قرآن پاک نے اس کو سورہ نوح میں، سورہ تحریم میں، آخری رکوع میں، آخری آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں میرے نہایت ہی نیک بندوں کی ماتی ہتھی میں جن کی بیویاں تھیں، فخانتہما، انہوں نے خیانت کی۔ خیانت کا مطلب نعوذ باللہ انہوں نے کسی سے منہ کالا نہیں کیا، پیغمبر کو چھوڑ کے کسی سے خواہش پوری نہیں کی۔ خیانت کا مطلب مذہب میں خیانت کی، دین میں خیانت کی، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی، چونکہ ایمان یہ نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل کام نہیں آیا۔ تو جیسے دوسرے برباد ہوئے، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، ان کا بیٹا کنعان، اس کا تو بڑا لمبا قصہ قرآن شریف میں ہے۔
12ویں پارے میں سورہ ہود میں کہ اس نے کہا تھا کہ نہیں مجھے یہ جو پہاڑ ہے وہ بچا لے گا، اس پر میں چڑھ جاؤں گا بچا لے گا، لیکن اللہ کی شان، اللہ کے حکم کے سامنے پہاڑ کیا چیز ہے؟ ایک لہر ایسی اٹھی سمندر میں کہ وہ پہاڑ کے اوپر سے بہا لے گئی۔ لمبا قصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر اپنے گھر والوں کو اپنی طرف سے نہیں بچا سکتے، اللہ جن کو چاہتا بچاتا۔ ان کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا ہے۔ اللہ کا کام راستے پر چلانا ہے۔ جن کو اللہ راستے پر چلائے وہی راستے پر رہ سکتا ہے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ بے راہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی جب ڈٹ گئی کفر پر تو پیغمبر بھی نہیں ہٹا سکتا، اور لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو نہیں، لمبا لوط بیوی کو تو پتہ نہیں کتنی جگہ قصہ ہے وہی۔ اور اس کے برخلاف فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ تھیں، صالحہ تھیں، متقیات تھیں، پرہیزگار تھیں، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کو چاہنے والی، پیغمبر پہ ایمان رکھنے والی، لیکن اس نے ایمان کو چھپایا تھا، وہ بھی لمبا قصہ ہے۔ اور جب وہ حق پر ڈٹ گئی تو فرعون جیسا ظالم بھی ان کو حق سے نہیں ہٹا سکا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کی ایک صفت ہے، وہ صفت اگر حق کے لیے استعمال ہو تو اس کا جواب مردوں میں نہیں ہے، اور اگر باطل کے لیے استعمال ہو تو پھر کوئی بھی اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے، پیغمبر نہیں ہٹا سکتے۔ تو اس کی صفت استقامت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خود اگر سیدھے ہوں گے، تربیت صحیح کریں گے تو حق پر آ جائے گی، پھر تو مردوں سے زیادہ۔ اب دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مرد کہاں ہیں؟ سی اے کے موقع پر کیا ہوا، اب یہاں منڈیا میں کیا ہوا، کسی نے اللہ اکبر پڑھا، مرد نے پڑھا کیا؟ تو جب جم گئی تو اتنے بڑے مجمع اس نے اللہ اکبر 3 مرتبہ کہا، اللہ کو اس کو اللہ اکبر کرنا اتنا پسند ہے، پوری دنیا میں اس کی گونج ہو گئی۔ اور اس نے جس انداز سے اللہ اکبر کہا اس کا تو لوگو ہی بنا دیا گیا، اسی انداز سے ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا میں۔ اب ممالک والے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو انعام کا وعدہ کر رہے ہیں، اصل انعام تو اللہ کے پاس ملنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہی صفت ہے، تو عورت کو اس صفت کا فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ ظلم کر دیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، ہمیشہ اسے حق مانگتے۔ کل ایک صاحب، آج ہی ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے کہ وہ ہم نے اپنے رشتہ دار لڑکے سے اپنی بچی کا نکاح کیا، وہ کہتا ہے عورت کا کوئی حق مجھ پر نہیں ہے، میرا پورا حق عورت پر ہے۔ حالانکہ قریبی رشتہ دار ہے، خالہ زاد بھائی ہے دلہن کا، کہتا ہے نصیحت نہیں، تمہیں کیا بھی نصیحت کرنی، میں نصیحت کرنا سر۔ وہ کہتا ہے تمہارا کیا بھی حق میرے اوپر نہیں، میرا حق تمہارے اوپر ہے سر۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم حق ادا کریں، پھر وہ انگلش میں ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں بسوں میں اور آٹو میں لکھتے ہیں، گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک، عزت دو عزت لو۔ ایسا نہیں کہ عزت لو عزت دو، وہ تو پورے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، کافر، یہودی، منافق، مشرک، عیسائی، دھیر چمار سب کرتے ہیں۔ عزت کوئی دیتا ہے تو وہ بھی عزت دیتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ ہے کہ ہم عزت دوسروں کو دیں، پھر یہ بھی نہ انتظار کریں کہ سامنے والا میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے، ایک دوسرے پر فخر کر سکو، ایک دوسرے پر ناک بھون چڑھاؤ، ایک دوسرے پر تفاخر کرو، تفاضل کرو، نہیں، بلکہ صرف پہچان کے لیے خاندان اور قبیلے ہیں، یہ کوئی بڑائی کی علامت نہیں ہے۔ پھر بڑائی کس کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، ریسپیکٹڈ ہے۔ چونکہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کا مقام سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو جتنا ان کے قریب ہوتے ہیں تقوی میں، ان کا اعزاز اللہ اتنا ہی کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، کوئی اللہ والا واقعی آ جاتا ہے تو اس کے سامنے بچ جاتے ہیں اور اس کے قدم کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے جوتے درست کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں
اس بندے کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کا احساس ہے. وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا احساس ہے، میں کیا، میری حیثیت کیا، جو کچھ ہے وہ تو اسی کی وجہ سے. اور اب جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوا ہے. ہم اللہ کو ایسا نہیں چاہتے جیسے چاہنا چاہیے تھا. اگر ہم اللہ کو چاہتے تو پوری مخلوق ہم کو چاہتی. کسی شاعر نے بہت سادہ لفظ میں کہا ہے، انہی اعتبار الفت، انہی یعنی اللہ کو، انہی اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں یہ سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. میں یہ سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. تو اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک، انسانوں کے نزدیک نہیں، انسان کی آئین کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک جس کی عزت ہے بس وہی اصل عزت والا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کی توہین کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. پھر اس کا الٹا کرو، اللہ جس کا اکرام کرے اس کی توہین بھی کوئی نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو وہ توہین اسی کی طرف واپس جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام، قابل تکریم، قابل تعظیم وہ ہے اللہ کے پاس جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. متقی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص اس کا ڈریس ہوتا ہے، وہ بہت بڑی پگڑی باندھتا ہے، 1000 دانے کی تسبیح ہے، یاہو کا نعرہ لگاتا ہے، موٹے موٹے کپڑے پہنتا ہے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا. یہ دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے دل میں نہ رہے. وہ دنیا میں رہے، دنیا اس کے دل میں نہ رہے. اور اگر کوئی کسی کا دل دنیا میں ہے اور بظاہر دنیا سے کٹا ہوا ہے تو وہ متقی نہیں، وہ اللہ والا نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبر رکھنے والے. اللہ کو معلوم ہے، لوگوں کو ٹھگ سکتے، دھوکہ دے سکتے، اللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر. خیر میں نے آیت کچھ پڑھی تھی، اس کے بعد کوئی عرض کر کے بھی بات ختم کروں گا، کافی دیر ہو گئی. مختصر کہہ دیتا ہوں. سورہ انفال کے شروع رکوعوں کی غالباً تیسرا رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تیسرا ہے، چوتھا رکوع ہے، چوتھا ہے، ہاں چوتھا رکوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آگے چل کے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اس وقت کو یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ یعنی جو محمد پڑھتے ہیں ان پر جو کلام نازل ہوا یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر پھر آسمان سے پتھر برسا دے. کتنے خبیث لوگ ہیں دیکھیے، اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسا دے. اب اتنا بھی عذاب علیم، میں کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دے. اصل میں کیا تھا، جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو کچھ لوگ کہتے تھے، خاص طور سے کہ بعض لوگوں کا ذکر آتا ہے نظر ابن حارث ہے، یہ ہے وہ ہے، سب مثال کے لیے، ورنہ تو سبھی کا یہی حال تھے، صحیح حال تھا، سب ایک ہی تھے، یہ چٹے بٹے تھے. جب قرآن شریف کی آیت ان پر پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے سن لیا، اب بولنے کی ضرورت نہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم نے سن رکھا. اس طرح کی باتیں بہت جانتے ہیں. لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم اگر چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکے. لا حول الا باللہ. اور کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی بے سند سچی جھوٹی باتیں ہیں، اکاذیب الاولین ہیں. یعنی قرآن شریف سے دشمنی کی حد ہو گئی. ہم اگر چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ کسی نے پیش نہیں کیا. پورے کلام کا جواب کیا، 10 سورتوں کا جواب کیا، ایک سورت کا جواب کیا، ایک آیت کا بھی جواب نہیں بن سکا. لیکن کہنا نہیں چھوڑا، یہ باطل کی علامت ہے. جو رٹ لگاتے لگاتے رہتے ہیں، چاہے دلائل کی روشنی میں فیل ہو جائیں، لیکن ان کی عادت ہے یہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھ جائیں. اب یہ جو سانپ اور نیولا کھلانے والے آتے دیکھا آپ لوگوں نے، سانپ اور منگوس، کہتے ابھی چھوڑتا ہوں، وہ آخر تک چھوڑتے نہیں، بھی لے کے چلے آتے ہیں. ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام پیش کر دیں تو یہ باطل کی علامت ہے. یہ تو ایک آدھ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام پیش کرتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی بے سند باتیں، یعنی بنڈل کہانیاں ہیں گویا. اب ظاہر اتنا سب کہنے کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا، یعنی یہ بتانے کے لیے دنیا والوں کو کہ ہم صحیح ہیں، اگر صحیح ہوتا تو پھر اب تک ہم کو عذاب آ جانا چاہیے تھا. تو اب لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی توہین کرتے انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، انہوں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ کلام برحق ہے،
اور واقعی برحق میں کیا شبہ ہے؟ من عندک، کہ تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے پانی کے قطرے نہیں بلکہ پتھروں کو برسا، جیسا کہ پہلے برس چکے ہیں۔ قوم عاد پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پتھروں کی برسات ہو، کوئی اور سخت عذاب بھی ہم پر آ سکتا ہے۔ یعنی ڈھٹائی اور بے حیائی کی اور کمزرفی کی حد ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ، ہاں ہمیں غلط رہے تو ہم نے کب چیز برباد کر دیتا تھا، خاص طور سے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، کو سب کرنا ہے تو جاؤ جی کیا بولو لوگوں معلوم، ہمیں غلط رہتا تو کب چیز ہم نے اللہ سیدھا کر دیتا تھا۔ تو یہ اہل باطل کا ایک طریقہ ہے بولنے کا۔ تو کیوں عذاب نازل نہیں ہوا؟ ایک سوال پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ہرگز ان کو سزا دینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ ان کے بیچ میں تھے، چونکہ آپ مکے میں تھے، اور آپ کے رہتے ہوئے اللہ کیسے عذاب نازل کرتا؟ اللہ نے کبھی بھی پیغمبروں کے رہتے ہوئے کسی بھی جگہ عذاب نازل نہیں کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینا چاہا، ہود علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہہ دیا، اور لوط علیہ السلام کو نکلنے کے لیے کہہ دیا، صالح علیہ السلام کو نکلنے کے لیے کہہ دیا، پیغمبر کے نکلنے کے بعد عذاب آیا ہے، چونکہ آپ ان میں ہیں، اور آپ کی تو شان ہی ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رحمت عالم بنا کے جب میں نے آپ کو بھیجا تو کیسے میں عذاب نازل کر سکتا ہوں؟ پھر نبی علیہ السلام یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا مکے میں رہتے ہوئے، پھر مدینہ آپ چلے گئے، پھر بھی عذاب نہیں آیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں دوسرا ٹکڑا نازل کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ کچھ مسلمان جو ضعفاء تھے، کمزور تھے مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، وہ ہجرت نہیں کر سکے، مجبوراً مکے میں رہ گئے۔ اب جب تھے تو خوش دلی سے تو نہیں تھے، اندر ملامت کرتے تھے اپنے آپ کو، اللہ سے معافی چاہتے تھے، اس کی برکت سے عذاب نازل نہیں ہوا، حضور کے جانے کے بعد بھی نازل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ مسلم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی کے رہتے ہوئے عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اگر کافر بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، حالانکہ کفر کے رہتے کوئی عمل مقبول نہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ عمل صحیح ہے اس لیے اس کی برکت دنیا میں یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اسے دنیا میں اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اب یہ جو لوگ طواف کرتے تھے غفرانک غفرانک کہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حالانکہ کفر تھا، شرک تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو غفرانک طواف کے بیچ میں کہتے تھے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو دنیا میں بہرحال اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے، تو آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس معافی کا، وہاں تو پکڑے گا اللہ۔ چونکہ یہاں مغفرت طلب کر رہے تھے اس لیے اللہ نے ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں کیا، وہ صرف الفاظ کہنے کی برکت سے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے ہم لوگ یہ نہ سوچیں اخلاص کے ساتھ عمل ہوئے تو اس نے کیا فائدہ، اخلاص نہیں تو اس لیے میں عمل ہی نہیں کرتے، تو یہ حماقت ہے، یہ شیطانی حربہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، ویسی نماز پڑھ کوئی کیا فائدہ؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں اب کھانے میں مزہ نہیں ہے، ایسے کھانے کا کیا فائدہ؟ نہیں کھانا چاہیے، بھوکے رہ کے مر جانا چاہیے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پہلے سے ان کا کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے، نہیں کھانا کھا رہے ہیں کیا گھاس کھا رہے ہیں؟ اب بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ پہلے جیسے ٹیسٹ نہیں کھا رہے ہیں، کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ بھی نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر ہے۔ نہ کو چھوڑو 100% ٹیسٹ نہیں ہے تو 10% ہی سر ہے، بہرحال کچھ تو ہے، کم سے کم زندہ تو رہیں گے۔ یہاں بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ ایک شخص آیا حاجی ابن عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت نماز میں مزہ نہیں آتا، تو حضرت نے زبردست تنبیہ فرمایا تم نماز پڑھتے ہو یا مزہ لینے جاتے ہو؟ نماز پڑھنے جاتے ہو مزہ لینے جاتے ہو؟ مطلب یہ ہے تمہارا کام تو نماز پڑھنا ہے، مزہ آئے تب پڑھنا ہے، نہیں آئے تب پڑھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی برکت سے تمہارا دل بھی اللہ کے سے جڑ جائے گا، کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، پھر تو صرف سبحان اللہ میں وہ مزہ آئے گا جو کسی بہتر سے بہتر کھانے کی چیز مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے دل نہ لگنے کی شکایتیں نہ کریں۔ بہت سارے کہتے ہیں حضرت مراقبے میں دل نہیں لگتا، نہیں اس لیے مراقبہ نہیں کرتے، یہ کوئی بات ہوئی؟
استغفراللہ، یہ بہانے ہیں۔ ہمارا کام مزہ لینا نہیں، ہمارا کام اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے۔ مزہ ہے تب کرنا، نہیں ہے تب کرنا ہے۔ میں نے شاید ایک شعر پڑھا تھا، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ایک مثال بھی موٹی مثال ہے، طوطے کا موز کھلائے بہت مزے سے کھاتا ہے، ہری مرچی کھلائے تب بھی مزے سے کھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اتنی تیز سے مجھے کھلانا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا چاہنے والا مجھے کھلا رہا ہے، اسے وہ موز کھلائے گا تب بھی میں مزہ لے کے کھاؤں گا، وہ مرچی کھلائے تب بھی مزہ لے۔ یہ دیکھو کون کھلا رہا ہے، یہ مت دیکھو کیا کھلا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ نماز میں مزہ ہے، نماز پڑھیں، اس سے زیادہ ثواب اس وقت ملے گا جب مزہ نہ آتے ہو بھی نماز پڑھے، چونکہ اندر طبیعت کھڑ رہی ہے، ناگواری ہو رہی ہے، طبیعت لگ نہیں رہی ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ دیکھو مجھے خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ مزہ لینے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں استغفار کی بڑی برکت ہے۔ اگر بندے کافر بھی استغفار کرے اللہ اس کی برکت سے دنیا میں عذاب نازل نہیں کرتا، اگرچہ کہ آخرت میں اس کا استغفار کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ جو ضعفاء مسلمین تھے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب یہاں کوئی مانع نہیں تھا عذاب سے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی عذاب نازل نہیں ہوا، تو ان کا منہ کھلا، تاکہ بہت بولتے تھے، اب دیکھو ابھی عذاب نہیں آیا، معلوم ہوتا ہمیں چھت پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب کیا چیز رکاوٹ ہے؟ یہ لوگ تو خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ جو پکے سچے مسلمان اللہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں۔ چنانچہ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حدیبیہ میں روک دیا، مکے سے اتنا قریب روک دیا، کیا حال ہوا اس میں صحابہ کرام تھا۔ بڑی زبردست آزمائش ہوئی صحابہ کرام کی جانثاری، طبیعت نہ لگتے ہوئے، طبیعت کے خلاف ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے احرام کھول دیا۔ تو ایسی مثال بہت کم ملتی ہے دوسرے نبیوں کی امتیوں میں۔ اللہ نے عسر میں ان کو آزمایا، مشکل میں آزمایا، مصیبت میں آزمایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اتنے مخلص صحابہ کرام کو جو مسجد حرام کی زیارت کے لیے عمرہ کے لیے آتے روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے تو اللہ کیوں عذاب نہیں دے گا؟ اور یہ کوئی مسجد حرام کے اصل متولی تھوڑی ہے، وما کانوا اولیاء، یہ اس کے متولی نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اس کے مستحق نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے اولیاء اس کے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی اور ذمہ دار اور خادم وہی ہیں جو متقی ہیں۔ اسی سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسجد حرام کی بات چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے ڈھیل دے دی اور ڈھیل کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، حضور علیہ السلام چلے گئے تب بھی اللہ نے برداشت کیا، ضعفاء مسلمین چلے گئے مدینے کو تب بھی اللہ نے ڈھیل دی، پھر انہوں نے حدیبیہ میں حضور کو اور صحابہ کرام کو عمرے سے روک دیا، اتنا قریب آ کر بھی اب بھی درست نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر 2 ہی سال کے بعد ایسی سزا دی کہ قیامت تک کے لیے ان کی ناک کٹ گئی۔ کٹی کہ نہیں کٹی؟ کیا حال ہوا؟ ایسے دبے جا کر جیسے دل کے اندر سانپ گھس جاتا ہے، باہر ہی نہیں نکلی۔ پھر نبی علیہ السلام اعلان کرنا پڑا، جو مسجد حرام میں چلا جائے اسی امن ہے، جو ابو سفیان گھر میں چلا جائے اسی امن ہے، جو ہتھیار اس کی تھیلی میں رکھ لے اسی امن ہے۔ کیا کیا تیرے سے حضور نے اعلان فرمایا۔ تو مجھے اصل میں یہ بتانا ہے کہ استغفار ہر حال میں نافع ہے، دنیا میں بھی نافع، آخرت میں بھی، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، چاہے کتنا کمزور ہو ایمان تو ہے بہرحال، تو یہ ایمان انشاءاللہ ہم کو نفع دے گا اور استغفار کا فائدہ ہوگا۔ چاہے استغفار میں جی نہ لگے، رفتہ رفتہ انشاءاللہ استغفار میں جی لگے گا اور حضور قلب کے ساتھ انشاءاللہ استغفار کریں گے، لیکن اس انتظار میں استغفار کرنا نہ چھوڑیں۔ ایک قصہ بیان کرنے بعد ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم اور بزرگ بیٹھے، نام ذہن میں نہیں اس وقت میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بہت سارے شاگرد اور مریدین مسترشدین متعلقین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب ہے کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو، اور کیا کرو گے؟ یعنی اللہ سے معافی چاہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اناج نہیں آ رہا ہے، غلہ نہیں ہے، سبزی ترکاری نہیں ہے، فروٹ پھل نہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی تدبیر بتائیں؟ تو فرمایا استغفار کرو۔
کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، جب مال ہی نہیں تو کیسے ضرورت پوری ہوگی؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے پاس باغات نہیں، چشمے نہیں، کہا استغفار کرو۔ اور کسی نے کہا ہمارے پاس نہریں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر نہر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا استغفار کرو۔ تو ایک صاحب سے رہنے کا کیا حضرت ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد، کیا بولے تو استغفار کرو، کیا بولو استغفار کرو؟ کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، سورہ نوح پڑھو، اس میں رہنمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یا اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، بخشش طلب کرو، تو کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ استغفار کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے مسلسل بارشیں برسائے دے گی، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ وَبَنِينَ، اولاد سے، خاص طور سے لڑکوں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اب تمہارے لیے وہ باغات بنا دے گا۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ سب میں نے قرآن سے کہا، میرے نبی سب سے کہاں ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ سب استغفار کی برکتیں ہیں۔ تو معلومات دین دنیا سب میں کامیابی ترقی کا سر چشمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ بھئی یہی تو اصل مسئلہ ہے، اللہ نے کسی کو معاف کر دیا پھر مسئلہ کیا اٹکتا ہے؟ معافی نہ ہو تو یہی تو مسئلہ اٹکے گا۔ جب گناہ کی معافی نہیں ہوئی تو جہنم میں بھی جانا پڑے گا، جنت سے بھی دور رہنا پڑے گا، اللہ ناراض ہوگا، کوئی نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ جب اللہ معاف کر دے گا آٹومیٹک باقی ساری نعمتیں حاصل ہوگی۔ اس ہم لوگ کیا کریں؟ کثرت سے استغفار کریں، کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ استغفار کریں۔ جو کسی سے بیعت ہیں وہ بھی کریں، بیعت ہونا فرض نہیں ہے لیکن اپنی اصلاح واجب ہے۔ کسی سے بیعت نہ بھی ہو تب بھی اپنی اصلاح کی فکر کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور قلب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کوئی ضدی نہیں ہے، کوئی حد درم نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب سے بڑا پاورفل ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔ اللہ اکبر، اللہ قادر ہے، مقتدر ہے، پوری جلالی صفات ہیں، اس کے باوجود بھی بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ کو منوانا کوئی آسان، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بچے کو منانا مشکل ہے، بیوی کو منانا مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ یا اللہ حدیث پاک میں ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے 12 سنا تھا مجلس میں، جو دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 55 سال محتمم سے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت نے کئی بار مجلس میں کہا کہ بندے سے گناہ ہوتا ہے، بندہ شرمندہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا اللہم اے اللہ، اب یہ بھی نہیں کہتا اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتا جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کو معلوم آگے کیا کرنا چاہتا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ پھر گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ ابھی اغفر لی نہیں کہتا مجھے معاف کر دے، جا میں نے معاف کر دیا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو گناہ کرتا کرتا تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، اس لیے کہ تیرے گناہ کی تو حد ہے، میری معافی کی کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی کوئی ہلاک ہو تو واقعی بد نصیب ہے۔ اتنا بڑا کریم رحیم خدا کے رہتے کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر لے، تباہ برباد ہو جائے تو واقعی بد نصیب ہے، ورنہ تو اللہ کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک بندے نے سچے دل سے اللہ معاف کر دے کہتے تو کفر ہی تو معاف ہو جاتا ہے، 70-80 سال کا شرک معاف ہو جاتا ہے، منافقت معاف ہو جاتی ہے۔ تو جب کفر و شرک منافقت معاف ہو سکتے ہیں سچے دل سے معافی چاہنے سے، تو باقی گناہوں کی حیثیت ہے؟ باقی ہے کہ توبہ کے کچھ اصول ہیں، علماء کرام سے معلوم ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، یہ تو فرق ہے۔ تو اس میں جو اصول ہے، جو شرائط ہیں، علماء کرام سے، مفتیان سے معلوم کریں۔ باقی ہے کہ اللہ سے بھروسہ رکھیں، جیسے اللہ کے ساتھ گمان کرے گا ویسے اللہ فیصلہ کرے گا۔ انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ ہم اچھا گمان کریں۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ حضور کو بھی جوش آئے، فرمایا بیٹھو پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ
تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت بڑی چیز ہے، بہت کشادہ چیز ہے، اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ امید کے لائق ہے۔ انہوں نے پڑھا، پھر حضور نے فرمایا پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھا، حضور نے فرمایا پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھا، حضور نے فرمایا جا اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیے، آپ حضور صاحب نے اتنی بڑی بات اپنے اندازے تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو اللہ نے بات دل میں ڈالی، ورنہ پیغمبر کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ سے جیسا گمان کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ معاملہ کرے۔ اگر ہم اللہ کے سمجھے کہ معاف نہیں کرے گا، ایسا ہوا بھی ہے، اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا، کہ اس طرح کی باتیں اللہ کو بہت غصہ تھا، میں قادر ہوں، مقتدر ہوں، میں پاورفل ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنا نہیں ہے، پھر کہتا معاف کرتا کہ کیا مطلب ہے، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا میں ظالم ہوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، کیوں اس طرح گمان کرتے ہو کہ معاف کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں؟ اگر اس طرح سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سچے دل سے معافی مانگیں، باقی اعمال سب کرتے رہیں۔ زندگی اللہ نے بہت مختصر دی ہے، بہت جلدی دادا رہ جاتا ہے، پوترا چلا جاتا ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسی چلی جاتی ہے، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ سمجھ لیں بات کو، پہلے پردادا آتا ہے، پھر دادا، پھر باوا، پھر بیٹا، جانے میں الٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، پہلے انہیں پڑھ پاتا چلے آتا ہے، وہ دادا سب سے آخر میں جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا جو پہلے آتے ہیں انہیں پہلے جاتے ہیں، سب سے دیر سے میں سب سے دیر سے جاتا ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کرونا میں دیکھ لیا ہم نے، اچھے خاصے ہٹے کٹے جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے، اور بوڑھے تو ماشاءاللہ ابھی کھانسلے کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے، اللہ کے پاس معین ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کب موت آتی ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے معافی مانگیں، ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیں، کہ نہیں سوچنا ابھی بہت دن، اب 60 ہی چھوڑے تو ابھی کم سے کم 30 میں جو ہے، آخر تو پھر بھی مرنا ہے، جب 60 سال ہوئی تو اب 30 سال گزرنا کیا مشکل ہے، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کب تک زندہ رہیں گے؟ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غفلت اور بے خبری کی زندگی سے بچائے، اللہ زندگی میں برکت دے، زندگی کے اعمال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرمائے، اللہ اس پوری بستی پر خاص طور سے رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندک۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم اکفناہم بما شئت۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ تیرے عاجز گنہگار بندے، خطاکار، سیاکار، سزاور بندے تیری بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اس گھر کی نسبت تجھ سے ہے، بہت محترم گھر ہے، تیرے نیک بندے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، یہاں تیری نماز ہوتی ہے، تیرا ذکر ہوتا ہے، تجھ سے لوگ معافی مانگتے ہیں، تیرے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی پیاری جگہ ہے یا اللہ، بڑی شاندار جگہ ہے، بڑی عظیم الشان جگہ ہے یا اللہ۔ تیرے کچھ بندے بہت دیر سے یہاں تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرا نام لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ، ایسا ذریعہ بنا کر تو مغفرت فرما، حاضرین کی، غائبین کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، زندوں کی، مردوں کی مغفرت فرما، جن کو تو نے معاف کر دیا درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ زندگی میں جو بھی کار خیر انجام دیا گیا وہ صرف تیری توفیق سے انجام دیا گیا، اپنے فضل سے قبول فرما، صراط مستقیم پر ہم سب کو جما دے، شریعت و سنت کا پابند بنا، اے پروردگار ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، نیکی کی لذت عطا فرما کر گناہ کی ذلت سے بچا، حلال عطا فرما کر حرام سے بچا، اے اللہ تیرے فضل کا واسطہ تیرے معصیت سے بے نیاز فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ، عظمت رفتہ عطا فرما، اے اللہ عظمت و عزت حاصل ہونے کے جو اسباب، اصل اسباب ہیں ان کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنا
یا اللہ ہمارے دل کی ظلمتوں کو کافر بنا، یا اللہ تیری محبت دل میں اتنی آ جائے، تیرے غیر کی محبت مغلوب ہو جائے، اتنا ڈر دل میں آ جائے کہ سب کا ڈر دل سے نکل جائے۔ یا اللہ جب تجھ سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اتنی تجھے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پھر پوری دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ یا اللہ جن کو مزہ آیا ان کو تیرے نام میں مزہ آیا، اب ہم کو چونکہ تیرے نام میں مزہ نہیں آ رہا، اس لیے ہم مزہ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جو مزہ لینے کی اصل چیز ہے اس سے تو غافل ہیں۔ یا اللہ کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی آرام کے ساتھ۔ اللہ اللہ اینٹ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ تیرا نام کتنا میٹھا ہے، تیرا نام کتنی برکت والا ہے، جیسے تو برکت والا تیرا نام بھی بڑی برکت والا ہے۔ یا اللہ تیرے نام کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم تیرے نام کی لاج رکھیں گے دنیا ہمارا نام لے گی۔ ہم نے جب سے تیرا نام لینا چھوڑ دیا لوگوں کے نزدیک ذلیل و خوار ہوئے۔ یا اللہ آج بھی عزت حاصل کرنے کا وہی راستہ ہے جو پہلے لوگوں کو حاصل ہوا۔ یا اللہ قرآن پاک کو حرز جام بنائیں، دستور حیات بنائیں، مشعل راہ بنائیں، تو پھر خود بخود عزتیں عظمتیں ہمارا استقبال کریں گی۔ یا اللہ تو فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کے طلبگار ہیں، تجھ سے تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارا آسان حساب لے، یا اللہ آسان حساب لے۔ یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے اسے مکمل شفا ہے، کچھ نہ کچھ بیماری کا سلسلہ ہے۔ اللہ اس میں بھی کوئی بندے کی حکمت ہے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جب بندہ دیکھے گا کہ کس آزمائش پر کیا ملا تو کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے لیے قبول نہ ہوتی تھی، کتنا اچھا تھا۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال اے اللہ ہم ناقدرے ہیں، تیری نعمت کی اصل قدر نہیں معلوم ہے، اور اسی وجہ سے ہماری زبان بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ تو فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، بیماریوں شفا عطا فرما، قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد صالح نہیں اپنے فضل سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت کا سامان بنا، جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئیں صحیح جگہ ان کی شادی کروا دے۔ اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما، جو ملازمت کر رہے اللہ ان کو ملازمت میں رکاوٹوں سے بچا۔ اے پروردگار صراط مستقیم پر ہمیشہ کے لیے قائم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ پر جما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہتا وہ بھی عطا فرما، آئندہ جو مانگیں گے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر کے حصول کا ذریعہ بنتے سب کو جزائے خیر دے۔ یا اللہ آج کی مجلس کا اصل تعلق تو تیرے نام ہی سے ہے، ورنہ ہم جیسے کو کون پوچھتا تھا۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کے لیے جو لوگ ذریعہ بنے اللہ ان کو جزائے خیر دے، مزید سے مزید خیر کی توفیق عطا فرما، سعادتوں سے بہراور فرما، دونوں جہاں کی رسوائی اور ذلت سے حفاظت فرما، تمام نیک تمناؤں کو آفت کے ساتھ پورا فرما، غلط تمناؤں سے بچا۔ یا اللہ ایسی تمناؤں سے بچا جو دنیا میں بھی ذلیل کریں اور آخرت میں منہ کالا کریں۔ یا اللہ دنیا میں بھی ذلت برداشت نہیں ہوتی، آخرت میں پیغمبر سامنے ہوتے ہیں، صحابہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہمارے بڑے، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، تب ہماری اصلیت کھل جائے تو منہ پر تھوکیں گے ہم کیا سمجھتے تھے تو کیا نکلا۔ یا اللہ آخرت کی ذلت اصل ذلت ہے، اللہ آخرت کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ روزی میں برکت عطا فرما، کشادہ صاف ستھری برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی مقدر اچھا بنا، بیوی بچوں کا بھی مقدر، گھر والوں کا بھی، متعلقین کا بھی، پڑوسیوں کا بھی۔ یا اللہ ہم سب کی نیک تمنا کو اپنے فضل و کرم سے آفت کے ساتھ پورا فرما دے، خطرات سے، خدشات سے، وسوسوں سے بچا، اسلام اور مسلمان کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ یا اللہ باطل کے دل میں ہمارا ڈر پیدا فرما، اور ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما، اتنا کہ ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اور اتنی محبت تیری پیدا فرما کہ ہر نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ یا اللہ نصرت دین، خدمت دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سفر حضر میں ہماری حفاظت فرما، پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جس نیک مقصد کو سامنے رکھ کر لوگ محبت سے بلاتے ہیں اصل میں تیری ہی محبت ہے، یا اللہ ان کے حسن نظر کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی، صحیح دینی جماعتوں کی تحریکات کی حفاظت فرما۔ وصلی علی النبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ۔